حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم خاتون اور اس روئے زمین کی سب سے پہلی خاتون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرمایا۔ آپ کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک حسین مظہر ہے، اور کس طرح آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا نکاح کس طرح ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی، اس طرح کی مزید باتیں انشاءاللہ آپ جان سکیں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید اچھی باتیں آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے جو ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ جب شیطان ملعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پھر وہاں پر یعنی جنت میں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے، یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان نہ تھا کہ جس سے حضرت آدم گفتگو کرتے یا اس سے بات کرتے، جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم پر نیند طاری کر دی، یعنی حضرت آدم سو گئے، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران حضرت آدم کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا، اور کیوں نہ ہوا ناظرین آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انسان کو بنایا ہے، انسان کے جسم کو بنایا ہے، تو وہ جب چاہے جس حصے سے چاہے جو بنانا چاہے اللہ تعالیٰ تخلیق فرما سکتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ تو حضرت حوا نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو حضرت حوا نے عرض کی اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو مجھ سے سکون حاصل ہو۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی، یعنی فرشتوں نے حضرت آدم سے سوال کیا کہ اے آدم ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے ارشاد فرمایا حوا۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے ان کو حوا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوا کیوں کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت آدم کی پسلی سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا ہے تو یہ شاید حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کہلائیں گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو مرد اور عورت کے ملاپ سے بنے، نکاح سے یہ جو مرد اور عورت باہمی رشتہ قائم کریں اور پھر اس سے کوئی بچہ پیدا ہو وہ اس کی اولاد کہلاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ ترجمہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کی تخلیق کا رکھا وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حوا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون بخشے اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ سکون حاصل فرمائے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کا مرحلہ آپ نے سنا کہ کس طرح آپ کو پیدا کیا گیا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا نکاح کب اور کیسے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا، یعنی جب حضرت حوا کو آپ نے دیکھا، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہاتھ لگانا چاہا تو فرشتوں نے عرض کی کہ آپ ان کا پہلے مہر ادا کریں، اور سبحان اللہ مہر کیا ٹھہرا؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود پاک پڑھنا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی وسیلہ ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا یہ صرف حضرت آدم کے لیے تھا، کہ آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ ہم درود پاک کو مہر بنا لیتے ہیں، ایسا جائز نہیں ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں مہر کی ایک خاص معین مقدار ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کوئی تلاوت قرآن یا علم دین پڑھانا یا حج و عمرہ کروانا یا اس طرح دیگر چیزوں کو مہر نہیں بنا سکتا، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کو وہ دلیل بھی نہیں بنا سکتا کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ حضرت حوا کے فضائل بھی آج ملاحظہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ انسانوں میں سے سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو تخلیق فرمایا عورتوں میں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حوا کی برکت نصیب فرمائے اور ہمیں اسی طرح کی باتیں سننے، سمجھنے، سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔